بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیشی خدمت ہے ایس کرن کا شگلر پوائنٹ عمران سیریز۔ طیارہ اکیڈمی ایئرپورٹ سے پرواز کرنے کے بعد یورپ کی جانب رواں دواں ہو گیا۔ یہ کنکرڈ طیارہ تھا جسے برطانوی اور فرانسیسی حکومتوں نے مشترکہ سرمائے اور تکنیکی مہارت سے تیار کرانے اور مختلف تجربات کرنے کے بعد شہری ہوابازی کے محکمے کے حوالے کر دیا تھا۔ بی اور اے اور سی کی یہ پہلی کنکرڈ پرواز تھی جس میں خوش نصیبی یا بد نصیبی سے عمران بھی سوار تھا۔ یوں تو اس طیارے میں مسافروں کی بہت زیادہ گنجائش رکھی گئی تھی، لیکن پہلے چند ہفتوں میں کنکرڈ قسم کے ہیکل روسی طیاروں کی یکے بعد دیگرے 5 طیاروں کی تباہی کے بعد مسافروں میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا، لہٰذا مسافروں کی تعداد 50 سے زیادہ نہیں ہوتی تھی اور اس طیارے میں بھی گنتی کے مسافر موجود تھے۔ مثلاً مس لیلہ فہد، جس نے مقابلہ حسن میں اول انعام حاصل کر کے حسینہ عالم کا عالمی اعزاز حاصل کیا تھا۔ دوسری مسافر سوزان تھی جس نے مقابلہ حسن میں درجہ دوم کا اعزاز حاصل کیا تھا۔ اس کے علاوہ ہالی ووڈ کی سیکسی کیٹ مس بلانکس تھی اور عمران کا خیال تھا کہ مرد مسافروں میں بھی برطانوی سیکریٹ سروس کے 2 ایجنٹ ضرور رہے ہوں گے۔ جوزف اعزازی مسافر تھا جس نے باکسنگ کے عالمی چیمپئن کو ایک ہوٹل میں مار مار کر ادموا کر دیا تھا، جس کی وجہ سے امریکی اور یورپی اخباروں میں پھیلی سرخیوں اور کیبنٹ سائز تصویروں کے چھپنے کی وجہ سے وہ امریکی عوام میں ہیرو بن گیا تھا۔ اگر یہی مقابلہ رنگ میں ہوتا تو جوزف عالمی چیمپئن بننے کے ساتھ ساتھ کم از کم $10 لاکھ بھی کما چکا ہوتا۔ لیکن یہ عام قسم کی لڑائی تھی۔ بات یوں ہوئی تھی کہ عالمی چیمپئن نے ایک دبلے پتلے شخص کو بھرے پڑے ہوٹل کے ہال میں گردن سے چوہے کی طرح پکڑ لیا اور پھر فضا میں اچھال کر اپنی قوت کا مظاہرہ کیا تھا۔ وہ دبلا پتلا آدمی کچھ زیادہ خوش سوق نہیں تھا۔ اس نے چیمپئن کو گالیاں دینا شروع کر دیں جس کی وجہ سے چیمپئن بھی ابل پڑا۔ اس نے اس دبلے پتلے آدمی سے مزید چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ وہ ساتھ ساتھ نعرے بھی لگا رہا تھا کہ میں آئندہ مقابلے میں اپنے مد مقابل کو اسی طرح رگیدوں گا وغیرہ وغیرہ۔ اس کے طرز عمل میں اوچھا پن دیکھ کر عمران نے جوزف کو شاہ دی اور جوزف کو تو موقع چاہیے تھا۔ اس نے بڑے اطمینان سے آگے بڑھ کر عالمی چیمپئن کی ناک مروڑ دی۔ دبلا پتلا آدمی گرفت ڈھیلی پڑتے ہی نکل بھاگا اور پھر وہاں 2 بھینسوں کی طرح ہی جنگ شروع ہو گئی تھی۔ 10 منٹ تک تو مقابلہ برابری پر ہی رہا تھا، لیکن جب عمران نے جوزف پر دانس کے تیر چلائے تو جوزف غضبناک ہو گیا۔ اس نے 12ویں منٹ میں عالمی چیمپئن کو مار مار کر ادموا کر دیا اور 13ویں منٹ میں عالمی چیمپئن بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جوزف چونکہ مسلمان تھا، لہٰذا جوزف کی آؤ بھگت ہونی شروع ہو گئی۔ پھر چونکہ لڑائی باکسنگ کے عین قانون کے مطابق ہوئی تھی، لہٰذا جوزف کی پھرتی اور مہارت کا خوب پروپیگنڈا ہوا تھا۔ دوسرے وہاں ٹی وی، اخباری اور ریڈیو کے نمائندے بھی موجود تھے، اس لیے جوزف 2 دن کے اندر ہی ہیرو بن گیا۔ پھر بی اور اے سی وارڈ والے کیوں موقع ہاتھ سے جانے دیتے؟ انہیں جب معلوم ہوا کہ جوزف یورپ جا رہا ہے تو انہوں نے عمران کو بھی اعزازی ٹکٹ داغ مارا تھا، کیونکہ آخر وہ جوزف کا باس تھا۔ اس سفر کی ابتدا بڑی خوشگوار تھی، لیکن جلد ہی حالات ناخوشگوار ہو گئے۔ اچانک ہی حالات نے پلٹا کھایا۔ 4 نامی گن بردار بڑی تیزی سے پورے ماحول پر چھا گئے اور ان میں سے ایک پائلٹ روم میں چلا گیا، ایک طیارے کے آخری حصے میں کھڑا ہو گیا، دوسرا سامنے والے حصے میں، تیسرا درمیان میں۔ ان کے چیف نے اونچی آواز میں تقریر کرتے ہوئے کہا، خواتین و حضرات، ہم الفضا کے جان باز ہیں، ہم سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ہم اس طیارے کو اسی لیے اغوا کر رہے ہیں کہ ہمارے چند ساتھی اسرائیل کی قید میں ہیں جنہیں ہم چھڑانا چاہتے ہیں، لہٰذا آپ لوگوں کو ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر کسی نے ہیرو بننے کی کوشش کی تو پھر وہ زندہ نہیں رہے گا۔ سب مسافروں کو سام سونگ گیا۔ عمران نے بھی آنکھیں موند لیں کیونکہ وہ اس معاملے میں غیر جانبدار رہنا چاہتا تھا۔ فلسطین سے اسے بھی ہمدردی تھی، کچھ اس قسم کے جذبات جوزف کے بھی تھے۔ اس نے شراب کی بوتل نکالی اور ایک ہی سانس میں نصف کے قریب پی گیا۔ لیلہ فہد عمران کے ساتھ والی سیٹ پر براجمان تھی، وہ بھی مسکرا رہی تھی کیونکہ مصر کو بھی فلسطین سے ہمدردی تھی۔ اس نے عمران کے سراپے کا جائزہ لینے کے بعد اسے کوہنی سے ٹوکا دیتے ہوئے کہا، تم نے کبوتر کی طرح آنکھیں کیوں موند لی؟ خخ خخ، خوف سے عمران نے سسکاری لے کر کہا۔ لیلہ کی جل ترنگ نما ہنسی سے ماحول خوشگوار سا ہوا۔ دوسرے لوگ لیلہ کو عجیب سی نظروں سے تکنے لگے۔ طیارہ تیز رفتاری سے رواں دواں تھا۔ جوزف مسلسل شراب پی رہا تھا۔ عمران آنکھیں موندے بیٹھا ہوا تھا۔ مسافروں میں خسر پھسر جاری تھی۔ ہالی ووڈ کی مس بلانکس نے چلاتے ہوئے کہا، اے مسٹر، کیا تم ہمیں لندن ایئرپورٹ پر آزاد کر دو گے نا؟ نہیں محترمہ، ہم لندن ایئرپورٹ نہیں چل رہے۔ تو کہاں لیے جا رہے ہو؟ وہاں میرا فلم یونٹ انتظار کر رہا ہوگا۔ خاتون، میں معذرت ہوا ہوں، ایک کسرتی جسم والے نے پوچھا۔ تو پھر ہم لوگ کہاں چل رہے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم، گن بردار نے بے روحی سے جواب دیا، پھر سگریٹ سلگانے لگا۔ جوزف کے ساتھ ہالی ووڈ کی سیکسی کیٹ بیٹھی ہوئی تھی، وہ اسے پریشان نظروں سے تک رہی تھی۔
جس میں دلچسپی بھی شامل تھی۔ اس نے جوزف سے بوتل چھین کر کہا، اتنی مت پیو، کہیں تمہارا دماغ ہی نہ الٹ جائے۔ محترمہ، 6 بوتلوں تک تو کچھ نہیں ہوگا۔ لاؤ بوتل واپس دے دو۔ مطمئن ہو کر، میں پی کر ہنگامہ کرنے کا قائل نہیں ہوں۔ تم وہی ہو نا جس نے عالمی چیمپئن کو مارا تھا؟ ہاں تم وہی ہو، میں نے ٹی وی پر سارا ہنگامہ دیکھا تھا، اخباروں میں پڑھا تھا۔ او تم وہی ہو نا؟ کیوں مسٹر جوزف؟ ہاں مس، میں وہی ہوں، لیکن باتیں کرنا بند کرو، میں صرف شراب پینا چاہتا ہوں۔ مس بلونکس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ کتنی توہین ہوئی تھی اس کی، ورنہ لوگ تو اس کی ہاک چاٹنے تک کے لیے آمادہ تھے، جن میں بڑے بڑے صنعت کار اور نواب زادے شامل تھے۔ تم نے کبھی میری کوئی فلم نہیں دیکھی؟ شاید میری فلم مارشا دیکھی ہو، اسی کی وجہ سے مجھے دائمی شہرت نصیب ہوئی تھی۔ نہیں مس، میں نے مارشا نہیں دیکھی، مجھے فلمیں پسند ہی نہیں، ان میں فریب ہی فریب ہوتا ہے، جھوٹ ہی جھوٹ۔ جوزف نے اطمینان سے بوتل بیگ میں رکھ کر جواب دیا۔ تبھی تم مجھے کوئی وقت نہیں دے رہے۔ پھر وہ ہنسی اور اس نے جوزف کو قاتلانہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، کیسی عجیب بات ہے کہ تم نے کوئی فلم نہیں دیکھی۔ پھر اس نے اپنے ہینڈ بیگ سے آئینہ اور لپسٹک نکال کر ہونٹوں کی سرخی ٹھیک کی، کنگھی سے بال سنوارے اور ہمازے کی ہلکی سی تہ عارضوں پر جمائی۔ پھر سگریٹ کیس نکال کر جوزف کی جانب سگریٹ آفر کیا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ بلوگنس نے ایک سگریٹ منتخب کر کے سلگایا اور گہرا کش لے کر کہا، تم نے جس بہادری سے چیمپئن کو مارا تھا، وہ بہت ہی دلکش تھا۔ کیسی ڈینگے مار رہا تھا وہ۔ تم چیمپئن شپ کے لیے کوشش کیوں نہیں کرتے؟ تمہارے لیے اخبارات میں لکھا ہوا تھا کہ اگر تم کوشش کرو تو عالمی اعزاز حاصل کرنا تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں، لاکھوں ڈالر کما سکتے ہو۔ جتنا معاوضہ عالمی چیمپئن کماتا ہے، شاید رچرڈ برٹن، گریگوری پیک، الزبتھ ٹیلر بھی نہیں کماتے ہوں گے۔ تم ضرور اعزاز حاصل کرو، روپے پیسے کی فکر نہ کرو۔ میں تمہاری مدد کروں گی، میرا مطلب ہے شاید تم کہیں نوکری وغیرہ کرتے ہوگے، اسے چھوڑ کر پریکٹس کرو، میں تمہارے اخراجات برداشت کروں گی۔ شکریہ مس، مجھے نہ روپے پیسے سے دلچسپی ہے اور نہ ہی عالمی اعزاز سے۔ ارے کیا واقعی؟ مس بلاگنس نے حیرت سے پوچھا۔ لیکن جوزف خاموش رہا۔ مس بلاگنس حیرت اور دلچسپی سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ پہلا مرد تھا جسے اس نے حیرت زدہ کیا تھا۔ نہ اس کی آنکھوں میں ہوس تھی، نہ اسے دولت کا لالچ تھا اور نہ ہی وہ شہرت چاہتا تھا، ورنہ اس نے تو یقین کر لیا تھا کہ اس دنیا کے مرد جنس دولت اور شہرت کے بھوکے ہیں۔ جوزف اسے متاثر کر رہا تھا۔ وہ بلا شبہ حبشی تھا، لیکن اس کے چہرے پر پروقار حالہ صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے سوچا، بلا شبہ یہ مکمل مرد ہے۔ تم کیا کام کرتے ہو؟ اس کی زبان پھر کینچی کی طرح چل پڑی۔ اس کے لہجے میں ہالی ووڈ کی چھاپ تھی، جیسے وہ فلموں میں مکالمے بول رہی ہو۔ مس، میں باڈی گارڈ کے فرائض انجام دیتا ہوں۔ تو تم کسی مشرقی شہزادے کے باڈی گارڈ ہو؟ کیا فضول نوکری ہے یہ، تو تمہاری توہین ہے۔ کیا تم باڈی گارڈ بننے کے لیے پیدا ہوئے تھے؟ نہیں، تم اپنی زندگی فضول ضائع کر رہے ہو، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ تم چاہو تو اس شہزادے سے بھی زیادہ شہرت اور عظمت حاصل کر سکتے ہو، 10-20 باڈی گارڈ رکھ سکتے ہو۔ مس، تم ابھی ذہنی طور پر بچی ہو۔ دنیا کی سب سے بڑی دولت سکون ہے اور وہ مجھے میسر ہے، مجھے کچھ اور نہیں چاہیے۔ سکون نہ شہرت میں ہے اور نہ دولت میں، سچا سکون تو انسانیت کی خدمت میں ہے۔ جوزف نے سفید خوبصورت دانتوں کی مسکرا کر نمائش کرتے ہوئے جواب دیا، بکواس، تم پاگل ہو جوزف، تم احساس کمتری کا شکار ہو۔ نہیں مس، اگر احساس کمتری کا شکار ہوتا تو عالمی چیمپئن سے نہ ٹکراتا۔ پاگل ہوتا تو خیر رہنے دو، بحث فضول چیز ہے، میں جہاں بھی جیسے بھی ہوں بہت مطمئن ہوں، جوزف نے اکتا کر کہا۔ سنو جوزف، اگر تمہیں باڈی گارڈ کی ہی ملازمت پسند ہے تو میں تمہاری موجودہ ملازمت سے دگنی تنخواہ دینے پر تیار ہوں۔ بولو، شراب بھی میسر ہے میرے پاس، اخراجات بھی میرے ذمے، رہائش بھی میرے ذمے، بولو جواب دو، منظور ہے؟ نہیں مس، میں کہہ چکا ہوں کہ دولت میں سکون نہیں ہے، چاہوں تو میں لاکھوں ڈالر کما سکتا ہوں۔ یہ تم نے خود ہی میرے متعلق کہا ہے۔ تو کیا تم کسی کی محبت میں گرفتار ہو؟ ہاں مس، شاید یہی بات ہے، جوزف نے سرور بھرے لہجے میں کہا۔ کون ہے وہ خوش نصیب شخص؟ کیا وہ بہت خوبصورت عورت ہے؟ بلاگنس نے آہ بھر کر کہا، نہیں مس، وہ تو ایک مرد ہے، دنیا کا عظیم مرد۔ تو تم کسی جنس پرست کے گاہک ہو، اسی لیے تو تمہیں میری خوبصورتی متاثر نہیں کر سکی۔ چپ ہو جاؤ، کہیں میں غصے میں آ کر تمہیں جہاز سے باہر نہ پھینکوں۔ وہ مرد میرا باس ہے، میرا باپ ہے، میرا دوست ہے، وہ دیکھو چھٹے قطار کی تیسری سیٹ پر بیٹھا ہے۔ وہی تمہارا ساتھی جو لڑائی کے وقت بھی تمہارے ساتھ تھا۔ کیا کوئی وہ پرنس ہے؟ ہاں مس، پرنس ہے، لیکن دنیا داری پرنس نہیں۔ تو پھر کیسا پرنس ہے؟ تم عجیب آدمی ہو، تمہاری باتیں میری سمجھ سے باہر ہیں۔ کیا تم شراب کی زیادتی سے بہک رہے ہو یا تم مخبوط الحواس قسم کے آدمی ہو؟ نہیں مس، میں باہوش و حواس ہوں، لیکن تم دل کی باتیں نہیں سمجھ سکتی۔ تم شرعی باتیں سمجھ سکتی ہو، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، اپنی اپنی سوچ ہے اور سوچ پر کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ جوزف کی فلسفیانہ بات پر وہ مسکرا پڑی۔ اسے صاف کو اور معصوم انسان سے دلی لگاؤ سا محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ رنگ و نسل کی قائل نہیں تھی، کیونکہ وہ فلموں میں سب کے لیے ننگی ہو جاتی تھی۔
اسے معلوم تھا کہ اس کا عریاں بدن امریکن بھی دیکھیں گے اور یورپین بھی، ایشیائی بھی دیکھیں گے اور حبشی بھی، پھر تو وہ سراپا آگ تھی۔ اس کے بستر کی زینت 100 رنگ کے پھول بن سکتے تھے اور بن چکے تھے۔ وہ تو خوب سے خوب تر کی متلاشی تھی۔ دنیا کا طاقتور ترین آدمی اس کے پہلو میں تھا، لیکن اس کے پادری پن سے وہ بور ہونے لگی تھی۔ لیکن وہ تو آگ تھی اور آگ لوہے کو پگھلانے کی صلاحیت رکھتی ہے، لہٰذا وہ مایوس نہیں ہوئی تھی۔ اس حبشی نے اس کی انا کو چیلنج کیا تھا، اس نے اسے نظر انداز کر کے اس کی انا کو مجروح کر دیا تھا۔ اب وہ اس کے لیے ماؤنٹ ایورسٹ کا درجہ حاصل کر گیا تھا، جسے سر کر کے اسے خوشی نصیب ہوئی اور اپنے حسن کے داؤ اس پر آزمانے لگے۔ دوسری طرف عمران پر لیلا سوار تھی اور وہ اس احمق کو مزید بے وقوف بنا کر اس برے ماحول سے نجات حاصل کرنا چاہتی تھی۔ تم کون سے ملک سے تعلق رکھتے ہو؟ عمران نے ملک کا نام بتایا۔ تو تم ہمارے برادر ملک سے تعلق رکھتے ہو، مجھے تم سے مل کر بڑی خوشی ہوئی۔ تمہارا ملک ہمارے ملک کے ہر اچھے برے وقت میں ساتھ دیتا ہے، مصری قوم کے دل میں تمہارے ملک کی بہت عزت ہے۔ میرا نام لیلا فہد ہے۔ لیلا فہد نے فخر سے اپنا تعارف کرایا۔ اچھا نام ہے، عمران نے باتیں پھیلا کر جواب دیا۔ وہ سٹپٹائی، اس کا خیال تھا کہ وہ اس کا نام سن کر اچھل پڑے گا، حیرت سے دیکھے گا اور اپنی خوش نصیبی پر نازاں ہوگا کہ وہ اس وقت حسینہ عالم کے پہلو میں بیٹھنے کا اعزاز حاصل کیے ہوئے ہے۔ لیکن یوں لگتا تھا جیسے وہ لا علم ہے کہ وہ کون ہے۔ اس نے دانتوں سے لب کاٹ کر کہا، میں نے حسینہ عالم کا عالمی اعزاز حاصل کیا ہے۔ بہت اچھا کیا ہے، عمران نے سرسری سا جواب دیا اور احمقوں کی طرح ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ سٹپٹائی لیکن پھر پوچھا، تمہارا کیا نام ہے؟ علی عمران، MSc آکسن۔ وہ تعجب سے دیکھنے لگی۔ وہ تو سوچ رہی تھی کہ یہ تو کوئی پھوہڑ قسم کا نودولتیا ہے۔ کیا کام کرتے ہو؟ شاید پروفیسر قسم کا کام کرتے ہوگے۔ نہیں، بس ریسرچ کرتا ہوں۔ کس قسم کی ریسرچ کرتے ہو؟ لیلا نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ وہ شرم آتی ہے بتاتے ہوئے، عورتوں کو مرد، مردوں کو عورت۔ تو کیا کامیابی ہوئی؟ لیلا نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ نہیں، ابھی تک تو نہیں۔ عورت کو مرد بنانے کی کوشش کرتا ہوں تو ہجڑا بن جاتا ہے، اور مرد کو عورت بناتا ہوں تو وہ بھی ہجڑا بن جاتا ہے۔ اور بننے والے تمہاری جان کو روتے ہوں گے۔ لیلا نے ہنستے ہوئے کہا۔ نہیں روتے، نہیں ممیاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ لیلا نے حیرت سے پوچھا۔ میرا مطلب ہے کہ فی الحال تو بکروں اور بکریوں، بھیڑوں اور دمبوں تک ہی ریسرچ محدود ہے۔ اور لیلا اپنا کہا نہ روک سکی۔ دوسرے لوگ اسے ہنستا دیکھ کر مسکرانے لگے۔ آخر وہ حسینہ عالم تھی۔ جو لوگ کچھ زیادہ ہی سراسیمہ تھے وہ دل ہی دل میں انہیں گالیاں بھی دے رہے تھے۔ ماحول بڑا عجیب سا تھا۔ گن بردار بڑے مستعد تھے۔ ایئر ہوسٹس سرو کر رہی تھی۔ تیز رفتار طیارہ ہواؤں اور بادلوں میں تیر رہا تھا۔ عمران نے تاڑ لیا تھا کہ تیسری رو میں 2 برطانوی انٹیلیجنس کے آدمی ہیں جو پریشان تھے، اور وہ لطف اندوز ہو رہا تھا۔ فلسطین کے مجاہدوں سے اسے دلی ہمدردی تھی، ورنہ اب تک اس کی رگیں شرارت پھڑک چکی تھی۔ مجھے یہ مجاہدین بڑے اچھے لگتے ہیں۔ اپنے عظیم مقصد کے لیے اپنی جانیں تک قربان کر دیتے ہیں، ہے نا؟ لیلا نے موضوع بدل کر کہا۔ ہاں، عمران نے مختصر سا جواب دیا۔ اور پھر دفتن ریوالور کا فائر ہوا اور ایک مجاہد خاک اور خون میں تڑپتا نظر آیا، لیکن دوسرے لمحے ایک اور فائر ہوا اور سیٹ پر بیٹھا ہوا ایک مسافر خون میں نہا گیا۔ مجاہدوں کا لیڈر دھاڑا، خبردار اب کسی نے ہیرو بننے کی کوشش کی۔ عمران نے اٹھ کر پیچھے جھانک کر دیکھا تو وہ وہی مسافر تھا جس پر اسے برطانوی انٹیلیجنس ہونے کا شبہ تھا۔ اس نے اپنے ریوالور سے ایک مجاہد کو ختم کر دیا تھا اور دوسرے مجاہد نے ایجنٹ کا صفایا کر دیا تھا۔ پھر ان کا لیڈر گھر آیا۔ اگر کسی کے پاس ریوالور ہے تو وہ ہمارے حوالے کر دے، ورنہ تلاشی کے دوران اگر ریوالور نکالا تو اسے بھی ختم کر دیا جائے گا۔ جہاز میں سب کو سانپ سونگھ گیا۔ مسٹر، اپنی سیٹ پر بیٹھ جاؤ ورنہ تمہاری کھوپڑی میں بھی سوراخ کر دوں گا۔ لیڈر عمران کی طرف دیکھ کر دھاڑا، لیکن عمران لاپرواہی سے بولا، کیا زخمی مر گئے ہیں یا انہیں طبی امداد کی ضرورت پڑے گی؟ بکو مات لیڈر دھاڑا، خاموشی سے بیٹھ جاؤ۔ خدا کے لیے بیٹھ جاؤ۔ لیلا نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر کھینچا اور کپ کپاتی آواز میں کہا، لیکن عمران گاؤدی پن سے بولا، نہیں محترمہ، میں تو کھڑا ہو کر ہی سفر کروں گا۔ احمق آدمی، بیٹھ جاؤ، وہ تمہیں بھی ختم کر دیں گے۔ لیلا غصے سے پھنکاری۔ پھر لیلا نے عربی زبان میں الفتح کے لیڈر کو بتایا کہ یہ بھی مسلمان ہے، تمہارے کام میں حائل نہیں ہوگا، اس سے کچھ نہ کہنا۔ لیڈر نے اقرار میں گردن ہلائی کہ وہ کچھ نہیں کہے گا۔ عمران اپنی سیٹ سے اٹھ کر زخمیوں کے پاس گیا، لیکن وہ ہر قسم کی طبی امداد سے دور پہنچ چکے تھے۔ برطانوی ایجنٹ کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے ہوئے مسافر نے آہستہ آواز میں کہا، یہ الفتح کے مجاہد ہرگز نہیں ہے۔ لیکن عمران خاموش رہا اور اس کی آنکھوں میں گھور کر رہ گیا۔ پھر عمران نے قدرے توقف کے بعد کہا، شاید یہ تمہارا ساتھی تھا اور تم برطانوی انٹیلیجنس کے ایجنٹ ہو۔ وہ شخص چونکا اور گھور کر رہ گیا۔ وہ منہ سے کچھ نہ بولا۔ مسٹر، اپنی جگہ پر واپس آ جاؤ۔ الفتح کا لیڈر دہاڑا۔
جوزف جو آگے والی سیٹ پر تھا اور گردن موڑ کر اسے دیکھ رہا تھا سرگوشی میں بولا، اس سے کہو تو اس بدتمیز کو سبق دوں۔ نہیں، خاموش بیٹھے رہو، عمران نے سنجیدگی سے کہا اور پھر دوبارہ اپنی سیٹ پر واپس آ گیا۔ خاموشی کا سکوت ایک بار پھر ٹوٹ گیا اور لوگوں میں سرگوشیاں دوبارہ شروع ہو گئیں۔ تم عجیب احمق ہو، کیا تم اپنی جان عزیز نہیں ہے؟ لیلا نے عمران کو گھور کر دیکھتے ہوئے کہا۔ مس جان تو گدھے کو بھی عزیز ہوتی ہے اور بہرحال میں تو انسان ہوں۔ عمران نے جیب سے چنگم کا ایک پیس نکال کر دانتوں تلے کچلتے ہوئے جواب دیا۔ تو پھر تم گرینگو بننے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ لیلا غصے سے بولی۔ جسم کی نمائش کرنے والے کیا جانے کہ انسانی ہمدردی کیا ہوتی ہے، عمران نے طنز سے جواب دیا۔ لیلا خون کی گھونٹ پی کر رہ گئی، پھر وہ کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، تم مجھ پر طنز کر رہے ہو؟ سچی بات تو ہے اور کنفیوشیس کہہ گیا ہے کہ سچی بات کڑوی ہوتی ہے۔ عمران مسکرا کر بولا، یہ کنفیوشیس کا قول نہیں ہے، جبران کا قول ہے۔ لیلا نے غصے سے کہا۔ نہ تو یہ کنفیوشیس کا قول ہے اور نہ جبران کا، یہ تو مسٹر اللہ رکھا کا قول ہے، ورنہ میں نے تو صرف تم پر روب کاٹنے کے لیے کنفیوشیس کا نام لیا تھا۔ عمران گاؤدی پن سے بولا۔ احمق، بالکل احمق، لیلا بولی۔ دوسری طرف مس بلاگنز اپنے ننھے منھے بریف کیس سے پلے بوائے نکال کر اس میں چھپی ہوئی نیم عریاں اور عریاں تصاویر جوزف کو دکھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن جوزف کے کانوں پر جوں ہوتی تو رینگتی اور مس بلاگنز اسے عقل سے پیدل سمجھ کر دانت بھینچ کر رہ گئی۔ لیکن تھوڑی ہی دیر بعد اس کی زبان میں پھر خارش ہونے لگی۔ تمہارا باس کیا کام کرتا ہے؟ بلاگنز نے جوزف کو متوجہ کرتے ہوئے پوچھا اور جوزف کی کھوپڑی ہوا ہو گئی۔ وہ تو سمجھتا تھا کہ اس کے دل آزاد رویے سے وہ اب نہیں بولے گی، لیکن وہ پھر بول پڑی تھی۔ حالانکہ وہ اس سے اپنی توجہ ہٹانا چاہتا تھا، وہ اپنے اندر کچھ ایسی ہی جنسی کشش رکھتی تھی کہ اس کے مغز میں سرسراہٹ ہونے لگی تھی۔ پھر کریلا اور مبنی نیم چڑھا کے مستاق پلے بوائے میں مس بلاگنز کی عریاں تصاویر دیکھ کر شراب کے نشے میں 8ویں بوتل جتنا اضافہ ہو گیا۔ آدمی ہوا کتنا ہی عورت سے بیزار رہا ہو، حسن اور وہ بھی عریاں، دل پر وار کیے بغیر کہاں رہتا تھا؟ اس نے ٹھنڈی سانس دیتے ہوئے جواب دیا، کیا بتاؤں کیا کرتا ہے؟ کیوں، کیا کوئی ایسا کام کرتا ہے جو تم بتانا نہیں چاہتے؟ بلاگنز بولی۔ پھر جوزف کی کھوپڑی رواں ہو گئی۔ آخر عمران کے زیر سایہ رہتا تھا۔ اس نے اپنے سفید دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا، میرا باس کرتا کراتا کچھ نہیں، وہ دنیا پر یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ انسان دنیا پر کوئی کام کیے بغیر بھی رہ سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ بلاگنز چونک کر بولی۔ مطلب تو مجھے بھی معلوم نہیں، ہاں اتنا جانتا ہوں کہ وہ صرف احکامات صادر کرتا ہے اور کام دوسرے کرتے ہیں۔ اور وہ احکامات کیا ہوتے ہیں؟ وہ دلچسپی لیتے ہوئے بولی، بڑی اوٹ پٹانگ زبان ہوتی ہے، آج تک نہیں سمجھ سکا۔ بلاگنز حیرت سے بولی، حیرت انگیز، حیرت انگیز، تم بھی بڑے بدھو ہو۔ ارے ضرور وہ کسی غیر قانونی حرکت میں ملوث رہا ہوگا، ورنہ بغیر کام کے اخراجات کہاں چلتے ہیں؟ اس مہنگائی کے دور میں تو گڑی بھی جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ تم بھی بدھو ہی ہو۔ معلوم اس دن ہوگا جس دن جیل کے سلاخوں میں بند نظر آؤ گے، ہاتھ سمجھ گئے ہو نا؟ میں کہتی ہوں اسے چھوڑ کر میرے ساتھ چلو اور عالمی چیمپئن کو چیلنج کرو، میں تمہارے لیے بہترین قسم کے کوچ مہیا کروں گی، تم یقیناً نام پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو، بولو، دیکھو، انکار نہ کرنا۔ اور ہاں، یہ شراب بھی کم کر دو، ایک بوتل کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن یہ تو میرے خدا 7 بوتلیں، تمہارے جسم میں تو خون سے زیادہ شراب دوڑتی ہوگی، لیکن پھر بھی زندگی کی حرارت سے محروم ہو۔ مس بلاگنز کی مشفقانہ نصیحت اس کی کھوپڑی پر حاوی ہونے لگی تھی۔ وہ تو اسے الجھا ہوا سمجھ کر بیوقوف بنانا چاہتا تھا، لیکن ہوتی الجھ کر رہ گیا تھا۔ اور مس بلاگنز کے حواس پر اس کا چوڑا سینہ، کسی ہوئی کمر اور فولادی بازو چھائے ہوئے تھے۔ مس بلاگنز جوزف کو مزید الجھانے لگی اور جوزف یہ سوچ کر ہی کانپ رہا تھا کہ کیسی عورت سے پالا پڑا ہے جو اس پر چھائے جا رہی ہے۔ کنگڑ طیارے کا کیپٹن جیری اور نائب کیپٹن ایڈرسن اپنی گردن پر سانپ سا رینگتے ہوئے محسوس کر رہے تھے۔ فلسطینی مجاہد کے ریوالور کی نال کبھی کبھی ان کی گردنوں کو چھو جاتی تھی۔ آخر تم ہمیں کون سے ایئرپورٹ پر لے جانا چاہتے ہو؟ کیپٹن نے پوچھا۔ جو حکم ملتا ہے صرف اس پر عمل کرو، زیادہ چالاک بننے کی کوشش کی تو تمہاری کھوپڑی میں سوراخ کر دوں گا، ریوالور والے نے غضبناک آواز میں کہا۔ دیکھو دوست، یہ عام طیارہ نہیں ہے، اس کے لیے اچھے ہاتھ سے بڑے رن وے کی ضرورت پڑے گی، کیپٹن نے نرم لہجے میں کہا۔ مجھے معلوم ہے تم ہم مشرقیوں کو بیوقوف سمجھتے ہو، جبکہ بچہ بچہ جانتا ہے کہ اس طیارے کے لیے بڑے رن وے کی ضرورت ہے، ریوالور نے گھرا کر کہا۔ اوہو، میں سمجھ گیا، تم کسی بین الاقوامی ایئرپورٹ پر لے جانا چاہتے ہو، شاید دبئی یا مصر کے ایئرپورٹ پر، کیپٹن نے خوش مزاجی سے کہا۔ مسٹر، جب اترنے کا حکم ملے گا تو سب کچھ جان جاؤ گے، فی الحال اپنے ذہن کو مت تھکاؤ، ریوالور والے نے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ یہ طیارے کے پچھلے حصے میں کیسی گڑبڑ ہو رہی تھی، فائر بھی ہو رہے تھے، تم لوگ انسانی جانوں سے کھیلنے کی کوشش مت کرو ورنہ میں تمہاری حکم عدولی کر دوں گا، کیپٹن نے قدرے توقف کے بعد پوچھا۔ شاید تم کو اپنی زندگی عزیز نہیں رہی، میں آخری بار کہتا ہوں اپنی زبان کو لگام دو ورنہ نتائج کے تم خود ذمہ دار ہوگے، ریوالور والے نے گھرا کر کہا۔
مت الجھو ورنہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، پائلٹ کے ساتھی نے کہا، اور پائلٹ ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا۔ ادھر لیلا، فہد اور عمران کی نوک جھونک بدستور جاری تھی۔ لاشیں بدستور اپنی جگہ پر موجود تھیں، ان کے چاروں طرف خون تیزی سے پھیل کر جمنے لگا تھا۔ خوبصورت ایئر ہوسٹس بڑی دلیری سے مشروبات سرو کر رہی تھیں، اور عمران اب تک 4 مگ کافی کے پی چکا تھا۔ مقصد یہی تھا کہ طیارے میں زندگی کی حرکت جاری رہے، اور وہ اس میں کامیاب بھی رہا تھا۔ اس کی دیکھا دیکھی دوسروں نے بھی اپنی اپنی پسند کے مشروب منگوانے شروع کر دیے۔ لوگوں کی سرگوشیاں بھی تیز ہونے لگی تھیں۔ وہ فلسطین اور اسرائیل کے بارے میں ایک دوسرے سے الجھ گئے تھے۔ ہولناک سکوت ٹوٹ چکا تھا۔ ایک بوڑھا جوڑا جو فرانس میں اپنی بیٹی کے پاس جا رہا تھا، خاموشی سے دعاؤں میں مصروف تھا۔ مردوں کی نسبت عورتیں کچھ زیادہ سراسیمہ تھیں۔ مس بلاگلز اپنی سیٹ پر پہلو بدل رہی تھی۔ جوزف سو چکا تھا۔ شنگلر پوائنٹ آئس لینڈ کے برفانی سمندر میں ایک تحقیقاتی اسٹیشن تھا۔ اس کی 3 تہیں سمندر کے اندر اور 3 تہیں سمندر پر تھیں۔ یہ 4.5 فٹ لمبا اور 150 فٹ چوڑا تھا۔ ایک سائٹ پر لڑاکا بردار جہازوں کی مانند بہت بڑا ٹاور تھا، جس کی اونچائی 30 فٹ اور اس پر 70 فٹ لمبا ایریل تھا۔ اس اسٹیشن کے اندر مکینیکل اور الیکٹرانک کے متعلق ورکشاپیں تھیں۔ ایک بڑی تجرباتی لیبارٹری ٹاور کے ساتھ منسلک بہت بڑا کرین اور تیل کی کھدائی کے لیے برما اور اس کا متعلقہ سامان، بار روم، انڈور گیمز کے لیے ہال کمرے، ایک چھوٹا سا سینما ہال، ایک ڈیزل الیکٹرک موٹر ٹاور، سرچ لائٹیں جو 1 میل تک رات کی اندھیری چادر کو پھاڑ کر ہر چیز کو روشن کر دیتی تھیں، اور اوپر والی سطح بالکل اسپاٹ تھی جس پر 4 انسان بردار اور 2 چھوٹے ہیلی کاپٹر اور 4 کشتیاں موجود تھیں۔ سمندر میں چاروں طرف بڑے بڑے جزیرہ نما برفانی تودے تیرتے پھرتے تھے، اور اس اسٹیشن سے 15 میل دور آئس لینڈ کی برفانی سرزمین تھی جو الاسکا تک چلی گئی تھی۔ یہ روسیوں کا تحقیقاتی اسٹیشن تھا اور اسے بحری جہاز سے گھسیٹ کر یہاں لایا گیا تھا۔ اس پر موجود 50 سائنسدان ہر وقت تحقیقات میں مصروف رہتے تھے۔ 25 پولیس کے جوان تھے جو دن رات پہرا دیتے تھے، اور بقیہ لوگوں میں انجینئر، کاریگر، مواصلاتی نظام کے متعلق ٹیکنیشین، ہانسا میں پائلٹ، بیرے کرین آپریٹروں کے علاوہ 25 لڑکیاں تھیں جو بظاہر دفتری کام، نرسنگ وغیرہ کے لیے موجود تھیں، لیکن ان کی موجودگی کا اصل مقصد یہی تھا کہ تجرباتی اسٹیشن پر رہنے والے افراد بوریت کا شکار نہ ہوں، اور لڑکیاں بھی شاید ہی فراخ دل تھیں کہ یہاں پر رہنے والوں کو بوریت کا شکار نہیں رہنا پڑتا تھا۔ بحفاظتی پولیس کے 25 جوانوں میں 5 KGB کے شفاف انٹیلیجنس ایجنٹ تھے، اور ان میں سے 25واں کرنل گلاندروف ان کا چیف تھا جو انتہائی ذہین لیکن جلاد صف تھا۔ یوں تو اس بحری اسٹیشن کا سربراہ پروفیسر انتارکوف تھا، لیکن وہ بھی کرنل گلاندروف کے سامنے جواب دہ تھا۔ لڑکیوں کے کیبن علیحدہ تھے، لیکن رات پڑتے ہی ان کے کیبنوں میں رونقیں دوبالا ہو جاتی تھی۔ یہاں صرف کام کی حد تک ڈسپلن تھا، دوسری مصروفیات پر کسی قسم کی پابندی عائد نہیں تھی۔ یہ لوگ ڈیوٹی ٹائم کے علاوہ تاش کھیلتے تھے، شراب پیتے تھے، سنیما دیکھتے تھے، ڈانس ہال میں پاپ میوزک پر ناچتے تھے، یا 2nd فلور پر بنے ہوئے سوئمنگ پول پر نہاتے تھے۔ یہاں چاروں طرف منظر تقریباً ایک سا ہی رہتا تھا۔ دور برفانی پہاڑ، چاروں طرف برفانی تودے، یا کہیں کہیں نیلا شفاف پانی۔ آسمان عموماً ابر آلود ہی رہتا تھا۔ چاروں طرف اکثر دھند سی چھائی رہتی تھی، دن میں سورج بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ انتہائی جہ بستہ ہوائیں چلتی رہتی تھی، کبھی کبھار سمندر پر بھی برفانی شروع ہو جاتی تھی۔ ان کو کبھی کبھی تفریح اس وقت بھی ہو جایا کرتی تھی جب برفانی ریچھوں کا ہول اس طرف آ جایا کرتا تھا، جب کبھی ان کے ساتھی کوئی بڑی سیل مچھلی شکار کر لیا کرتے تھے۔ یہ تو دنیا بھر کے انواع اقسام کے کھانے، شرابیں، سگریٹیں اور فلمیں ان کے لیے مہیا کی جاتی تھی تاکہ ان میں کسی قسم کی بوریت اور بغاوت کی جراثیم پرورش ہی نہ پا سکیں۔ 50 سائنسدانوں میں 10 اعلیٰ قسم کے سائنسدان تھے جن کی خدمت کے لیے 10 آدمی ہمہ وقت تیار رہتے تھے۔ کرنل گلاندروف سرچ ٹاور کی آخری منزل میں رہتا تھا۔ اس کا کیبن بہت بڑا تھا جس کے چاروں طرف شیشے لگے ہوئے تھے۔ اس کی میز پر ایک دوربین، ایک ٹیلی فون اور ایک ٹرانسسٹر کے علاوہ ایک ٹی وی سیٹ تھا جس کی اسکرین پر وہ جب چاہتا ریسرچ سینٹر میں ہونے والی مصروفیات دیکھ سکتا تھا۔ 1 سال سے زندگی یکسانی کا شکار ہو چکی تھی۔ 6 ماہ تک وہ سمندری میں سفر کر کے یہاں تک پہنچے تھے، اور 6 ماہ کے قریب انہیں یہاں رہتے ہوئے ہو گیا تھا۔ 1940 کی جنگ میں جب وہ شامل ہوا تھا، اس وقت اس کی عمر 30 سال تھی، اور جنگ کو گزرے 36 سال ہو چکے تھے۔ اب اس کی عمر اس وقت 66 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس کی صحت قابل رشک تھی، کوئی بھی 50 سے اوپر ماننے کو تیار نہ ہوتا تھا۔ اب بھی اس کے چہرے پر خون کی سرخی دوڑتی تھی، لیکن بڑھاپا پھر بڑھاپا ہوتا ہے، جنسی طور پر وہ بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس کے سب سے دلچسپ مشغلہ عورتوں کے کیبنوں میں ہونے والی مصروفیات تھیں، اور ایسے مواقع اسے رات کو روز ہی حاصل رہتے تھے۔ اس دوران وہ شراب پیتا اور اسکرین پر ایسے مناظر کو دیکھ کر خوش ہونا پسند کرتا تھا۔ ان مشاغل میں دلچسپی رکھنے والا کرنل گلاندروف ڈسپلن کا بڑا قائل تھا۔ کیا مجال ہے جو رات کو کوئی پہرے دار کوتاہی کا شکار ہوتا، اور اگر ایسا ہوتا بھی تو
وہ کھال کھینچ کر رکھ دیتا تھا۔ دن کے اوقات میں صبح 6 سے 2 بجے تک 6 پہرے دار اور 2 سے رات 10 بجے تک بھی 6 پہرے دار پہرا دیتے تھے، البتہ رات 10 بجے سے صبح 6 بجے تک 12 پہرے دار ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس مشینی ذرائع بھی تھے۔ راڈار کے ذریعے وہ 50 میل کی حدود میں آنے والے کسی بھی طیارے کی موجودگی معلوم کر لیتے تھے اور اس طرح 50 میل کے اندر موجود کسی بھی آبدوز کا انہیں قبل از وقت پتہ لگ جاتا تھا۔ اس کے باوجود دن رات بڑی سختی سے نگرانی رہتی تھی۔ یہ اسٹیشن ایک ہی جگہ مقفل کھڑا نہیں رہتا تھا، اس کے اندر اپنا نظام تھا جس کی وجہ سے وہ سست رفتاری سے ہی صحیح سلامت سمندر میں پورا اسٹیشن سفر کر سکتا تھا۔ اس تحقیقاتی اسٹیشن کا نام شگلر پوائنٹ کوڈ ورڈ کی حیثیت رکھتا تھا۔ تحقیقات جو یہاں کی جاتی تھیں ان کے متعلق سائنسدان یا کرنل گراندروف ہی جانتے تھے۔ بقیہ لوگ تو ہاؤس مشینری کے عام سے پرزے تھے جو ہاؤس مشینری کو متحرک رکھنے کا سبب تھے۔ واچ ٹاور کے کیبنوں میں کچھ اندر عجیب و غریب مشینیں بھی نصب تھیں جن کے متعلق صرف یہ لوگ ہی جانتے تھے۔ اس بحری بلڈنگ کی 6 منزلوں میں یوں تو سیڑھیاں موجود تھی لیکن ایمرجنسی کے لیے 4 لفٹیں بھی موجود تھیں، جن میں ایک لفٹ واچ ٹاور میں تھی۔ واچ ٹاور سمیت اس اسٹیشن کی 9 منزلیں تھیں۔ اوپر کی 3 منزلیں رہائشی اور تفریحی مقاصد کے لیے تھی، البتہ نیچے والی 3 منزلوں میں ورک شاپیں اور تحقیقاتی سینٹر وغیرہ تھے۔ رہائشی کمرے زیادہ بڑے نہیں تھے، پھر بھی پرتکلف بستر، ایک فولڈنگ میز اور 2 فولڈنگ کرسیاں، کپ بورڈ، اٹیچ باتھ روم، کمروں کے درمیان طویل و عریض گیلریاں جن پر قالین بچھے ہوئے تھے۔ یہ نچلی منزل میں بوائلر روم تھا جس کی سٹیم کے ذریعے پوری عمارت میں پائپوں کے ذریعے سٹیم بھیجی جاتی تھی اور یہ سٹیم پوری عمارت کو گرم رکھتی تھی، ورنہ ایسے یہ بستہ موسم میں زندگی کا سکون لٹ جاتا۔ کرنل گراندروف کا قد 6 فٹ اور بال ہلکے بھورے سفید تھے۔ اس کا جسم گھٹا ہوا اور مضبوط تھا، سامنے کی بتیسی نکلی دانتوں پر مشتمل تھی جسے وہ اکثر رات کو اتار دیتا تھا۔ نظر والی اینک کے پیچھے اس کی بڑی بڑی نیلی سنہری مائل آنکھیں یوں تو بڑی نرم اور رحم دل نظر آتی تھی، لیکن جاننے والے ہی جانتے تھے کہ جب وہ غصے میں ہوتا تھا تو انہی آنکھوں سے وہ شعلے برسنے لگتا تھا۔ اس وقت وہ اپنے کیبن میں کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک مائک تھا جس سے نشر ہونے والی آواز پورے ریسرچ سینٹر میں سنی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاص قسم کی چمک تھی اور وہ مشرق کی جانب کھڑا تھا۔ 4 ہیلی کاپٹر متحرک تھے اور ایک خاص لمبائی چوڑائی میں بم مار مار کر برف کو توڑ رہے تھے۔ 1.5 میل تک یہی کچھ ہوتا رہا تھا۔ مسلسل دھماکوں سے زمین لرز رہی تھی اور برف کی کرچیاں بکھر رہی تھیں۔ وہ بار بار گھڑی پر وقت دیکھ رہا تھا اور مائک پر اور کبھی ٹیلی فون پر احکامات نشر کر رہا تھا۔ بلڈنگ میں بڑی دوڑ دھوپ جاری تھی۔ بہت سی لڑکیاں اور مرد ڈیک پر کھڑے اس دلچسپ منظر سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ پورے 1 سال کی یکسانیت کے بعد انہیں عجیب و غریب تفریح میسر ہوئی تھی۔ کرین کے ذریعے ایک بہت بڑے ربڑ کے تودے کو ڈیک پر پھینکا گیا اور ایک ہیلی کاپٹر اس دیو پیکر ربڑ کو موٹی سی تار میں باندھ کر اڑا۔ کرنل اپنے کیبن سے نیچے آ چکا تھا۔ وہ ایک دوسرے ہیلی کاپٹر میں سوار ہوا اور اس جانب سفر شروع کر دیا جس طرف پہلا ہیلی کاپٹر گیا تھا۔ 1.5 میل پلک جھپکتے ہی ختم ہو گیا۔ پہلے والا ہیلی کاپٹر نیچے جھکا۔ وہاں کے برف کے تودے پر موجود افراد نے ربڑ کی اس تودے کو ہیلی کاپٹر کے تار سے علیحدہ کیا اور اسے کھولنے لگے اور ربڑ کا یہ عظیم گنبد کسی قالین کی طرح بچھا دیا گیا جو 700 فٹ لمبا اور 150 فٹ چوڑا تھا۔ پھر ایک مشین کے ذریعے اس میں ہوا بھری جانے لگی۔ نصف گھنٹے میں یہ ربڑ پھول کر 5 فٹ ہوتا گیا۔ پھر اس کے سامنے والے حصے میں 10 فٹ اونچا لچکدار سپرنگوں والا مضبوط جال تان دیا گیا جو مضبوطی سے اس ربڑ کے اگلے حصے سے منسلک تھا۔ پھر اس طرح ہیلی کاپٹر کو ایک اور ربڑ لایا گیا جو چھوٹا تھا، اس میں بھی ہوا بھری گئی اور یہ 8 فٹ موٹا ہو گیا۔ پھر ہیلی کاپٹر کے ذریعے اس ربڑ کو اٹھا کر تاروں کے جال کے سامنے لگا دیا گیا۔ اس تمام کارروائی کے نصف گھنٹے بعد اچانک دور فضا میں ایک اور طیارہ نمودار ہوا اور فضا میں خوشی کے نعرے گونج اٹھے۔ طیارے کا کیپٹن: جی ہاں، یہ تم کس طرف لے آئے ہو؟ خاموش، جو حکم دیا جاتا ہے اس سے مانو ورنہ تمہاری کھوپڑی میں سوراخ کر دوں گا۔ ریوالور والا دھاڑا: کر دو سوراخ، سمندر میں طیارہ یوں بھی تباہ ہو جائے گا۔ موت تو بہرحال آئے گی ہی، چاہے ریوالور کی گولی سے آئے چاہے سمندر میں کسی برفانی تودے سے ٹکرا کر۔ بہرحال میں تمہارا حکم نہیں مان سکتا۔ کیپٹن دھاڑا: سنو کیپٹن، یہ طیارہ ہرگز تباہ نہیں ہوگا۔ جہاز کی رفتار مزید سست کر دو۔ 25 میل بعد سمندر میں ایک سیاہ رنگ کا رن وے موجود ہوگا جس پر تمہارا طیارہ اتر جائے گا۔ ریوالور والا سرد آواز میں: جی ہاں۔ کیا تم نشے میں تو نہیں؟ کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ سمندر میں برف کے تودوں کے درمیان سیاہ رنگ کا رن وے، پاگل آدمی! جاؤ اپنے باس سے پوچھو کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کہاں اترنا ہے، کیپٹن نے چیختے ہوئے کہا۔ بکو مات! ریوالور والے نے الٹے ہاتھ کا تھپڑ رسید کرتے ہوئے پھنکار کر کہا۔ اب اگر تم نے کوئی سوال کیا تو میں تمہاری کمر میں گولی اتار دوں گا۔ یہ مت سمجھنا کہ ہم طیارہ نہیں چلا سکتے، ہمارے 2 ساتھی پائلٹ ہیں، سمجھ گئے؟
پھر کیپٹن کو جلد ہی دور چھوٹا سا رن وے دکھائی دینے لگا اور اس کا جی چاہا کہ وہ اپنے سامنے والے شیشے کی اسکرین سے اتنی زور سے سر ٹکرائے کہ جہاز کے باہر جا گرے، لیکن وہ خون کی گھونٹ پی کر رہ گیا۔ اس نے منمناتے ہوئے کہا، میں اس رن وے پر طیارہ نہیں اتار سکتا، یہ تو سراسر خودکشی ہے، بلکہ اس ننھے سے رن وے پر یہ دیو پیکر طیارہ کس طرح اتر سکتا ہے؟ بھلے آدمی، یہ ہیلی کاپٹر نہیں، کانکورڈ طیارہ ہے۔ دیکھو کیپٹن، تمہیں صرف اس پر بیلی لینڈنگ کرنی پڑے گی، پہیے نہیں کھولنے پڑیں گے، یہ ربر کا بیس پلیٹ فارم ہے، تم میرا حکم مانو، پھر دیکھو یہ سب کچھ کتنا دلچسپ اور آسان ثابت ہوگا، ریوالور والے نے کہا۔ طیارہ گھوم کر پھر واپس اسی رن وے کے اوپر سے دوبارہ گزرتا چلا گیا اور پائلٹ کے پسینے نمودار ہو گئے۔ نہیں نہیں، تم مجھے گولی مار دو، میں طیارہ نہیں اتار سکتا، کیپٹن نے چیختے ہوئے کہا۔ طیارے کے اندر عمران ان کی چیخ سے الجھا ہوا تھا۔ وہ خود حیران تھا کہ طیارہ اس برفانی علاقے میں لانے کا مقصد کیا تھا، اور ان کا چیف عمران کی جانب ریوالور کی نال تانے دھاڑ رہا تھا، لیکن لیلا فہد بار بار ریوالور والے کو کہہ رہی تھی کہ وہ عمران کو کچھ نہ کہے۔ اسی وقت کاک پٹ سے ریوالور والے کا ساتھی نمودار ہوا اور اس نے نئی صورتحال اپنے چیف کو بتلائی۔ چیف نے گھبراہٹ سے ایک نظر مسافروں کو دیکھا۔ عمران کھڑا ہوا بغور ان کی تمام باتیں سن رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر شکنیں گہری ہوتی چلی گئیں۔ پھر دفتن اس نے اپنے دل میں ایک فیصلہ کیا، طیارہ میں اتاروں گا۔ عمران بلند آواز سے بولا۔ کیا؟ چیف حیرت سے آنکھیں نکال کر بولا۔ میں فارسی نہیں، انگریزی بول رہا ہوں، میں پائلٹ ہوں، لہٰذا میں بیلی لینڈنگ کر لوں گا۔ عمران نے آنکھیں مٹکاتے ہوئے کہا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں، تم جیسا احمق آدمی سوائے طیارہ تباہ کرنے کے اور کرے گا بھی کیا؟ لیلا نے چیخ کر کہا۔ دیکھو لیلا، شادی سے پہلے ہی تم نے مجھ پر روب گانٹنا شروع کر دیا ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں، عمران نے شرما کر کہا، پھر سیدھا کاکپٹ میں گھستا چلا گیا۔ اس نے لیلا کے چہرے پر وہ تاثرات دیکھنے کی بھی کوشش نہیں کی تھی جو اس کی بات سے نمودار ہوئے تھے۔ کیپٹن اپنی سیٹ سے اٹھ جاؤ، یہ نوجوان طیارہ اتارے گا، ریوالور والے نے کیپٹن سے کہا۔ نہیں، میں اس طیارے کا کیپٹن ہوں، میں ہرگز اس کی اجازت نہیں دے سکتا، کیپٹن نے چیخ کر کہا۔ ریوالور والے نے اسے گولی کا نشانہ بنانا چاہا، مگر عمران درمیان میں آ گیا۔ اس نے گھور کر کہا، دیکھو مسٹر، فائر کرنے کی کوشش نہ کرنا، میں خود کیپٹن سے بات کرتا ہوں۔ کیپٹن عمران کے طرز عمل سے متاثر نظر آنے لگا۔ اس نے دل میں کچھ فیصلہ کرتے ہوئے عمران سے پوچھا، دیکھو نوجوان، کیا تم ایسی صلاحیت اپنے اندر رکھتے ہو؟ یقیناً کیپٹن، اور ورنہ میں بھی مرنا نہیں چاہتا، جان کسی عزیز نہیں ہوتی، تم مجھ پر اعتماد کرو، میں طیارہ بحفاظت اتار لوں گا، عمران نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ تم بکتے ہو، نیچے جھانکو، کیا اتنے چھوٹی سی رن وے پر اس دیو ہیکل طیارے کو اتار لو گے؟ کیپٹن نے دھاڑتے ہوئے کہا، اور عمران نے اپنا ہاتھ کیپٹن کی گردن پر مارا۔ دوسرے لمحے وہ بے ہوش تھا۔ ریوالور والے نے کیپٹن کو گھسیٹ کر سیٹ سے ہٹایا اور عمران اس کی جگہ بیٹھ گیا، گویا پائلٹ سراسیمہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ عمران نے ایک دائرے کی صورت میں طیارے کو رن وے کے گرد چکر دیا اور پھر تھراٹل پیچھے کھینچا اور کنٹرول کالم تھام لیا۔ طیارے کی رفتار میں مزید کمی واقع ہو گئی تھی۔ اس نے کنٹرول کالم کو آگے دبایا، طیارہ جھکتا چلا گیا اور ربڑ کے اس میدان کے اوپر سے گزر گیا۔ اس نے ایک نظر میں ہی جانچ لیا تھا کہ نیچے کس قسم کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ عمران طیارے کو گھما کر لایا اور خطرناک حد تک نیچے لے گیا۔ اس نے جیٹ انجن بند کر دیے۔ چشمے زدن میں طیارے کے سامنے ہوا بھرے موٹے ربڑ کے گدے سے نظر آئے۔ پھر ہلکا سا دھماکہ ہوا اور نیچے ربڑ پر طیارے کی بیلی ٹک گئی۔ پھر طیارہ ربڑ کو اپنے ساتھ لیے پھسلتا چلا گیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ طیارے کی نوک سامنے والے 8 فٹ موٹے ربڑ نے شاک آبدوز کا کام کیا تھا اور نیچے والے ربڑ پر طیارے کے کاکپٹ تک جا چکا تھا، اور طیارہ اپنے ہی زور میں ربڑ کے اس جزیرے پر تیرتا ہوا ریسرچ اسٹیشن کی جانب بڑھنے لگا۔ طیارے کے وزن سے ربڑ کا یہ میدان کافی حد تک برفیلے پانی اور بھربھری برف میں دھنس چکا تھا، اسی لیے طیارے کی رفتار خود بہت سست ہوتی چلی گئی اور طیارہ بڑی آہستگی کے ساتھ سیدھا ریسرچ اسٹیشن کے ساتھ ہلکا سا ٹکرا کر رک گیا۔ گویا پائلٹ حیرت بھری نظروں سے اسے تک رہا تھا۔ سب مسافروں کو طیارے سے نیچے اترنے کا حکم دیا گیا۔ طیارے کے ساتھ لکڑی کی ایک سیڑھی لگا دی گئی۔ مسافر آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگے۔ لیلا اور جوزف عمران کے انتظار میں تھے اور پائلٹ عمران کی فکر میں تھا۔ ریوالور والا کاکپٹ میں داخل ہو کر بولا، اسے چھوڑو، ہم خود ہی نکال لیں گے، تم نیچے اترو۔ عمران کاکپٹ سے نکل کر طیارے کے اندر داخل ہوا۔ لیلا نے جوش بھرے جذبات کے ساتھ اس کا بازو تھام لیا اور کہا، حیرت انگیز، تم 20ویں صدی کے 8ویں عجوبے ہو، چلو نیچے اترو۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اس عجیب و غریب جگہ پر بیلی لینڈنگ کے ذریعے طیارہ بحفاظت اتار لو گے۔ عمران خاموشی سے نیچے اتر آیا۔ لکڑی کی سیڑھی سے نیچے اترتے ہی برفیلی ہوائیں اس کے جسم کو کاٹنے لگیں۔ وہ ٹھوس برف پر چلتے ہوئے ریسرچ اسٹیشن کی طرف چڑھنے لگے۔
عورتوں اور بوڑھے مسافروں کو بے ہوش پائلٹ سمیت ہیلی کاپٹر کے ذریعے اوپر لایا گیا۔ اوپر سٹین گن بردار انہیں گنوں سے کور کیے ہوئے سیکنڈ فلور پر لائے، پھر وہ سب ایک ہال کمرے میں جمع کر دیے گئے۔ میں نے کہا تھا نا کہ یہ فلسطین کے مجاہد نہیں ہیں، برٹش انٹیلیجنس کا ایجنٹ عمران کے نزدیک ہو کر بولا، لیکن عمران نے کچھ جواب نہ دیا۔ وہ خود حیران تھا کہ آخر انہیں اس جگہ کس مقصد کے لیے لایا گیا ہے۔ اگر واقعی یہ فلسطین کی تنظیم آزادی کے ممبر تھے تو انہیں لیبیا، کویت، دبئی یا عرب کے ہی کسی علاقے میں جانا چاہیے تھا، کیونکہ چاروں بڑی رواں عربی بولتے تھے، لیکن یہ پریشان کر دینے والی سچویشن بھی اسے چھمبے میں ڈال رہی تھی۔ ہال کمرہ خاصا گرم تھا، جلد ہی ان کی حالت معمول پر آ گئی۔ لیلا عمران کے کندھے سے کندھا ملائے کھڑی تھی، بقیہ لوگ میزوں کے گرد بچھی ہوئی کرسیوں پر بیٹھ چکے تھے۔ نیو یارک سے چلے ہوئے انہیں 3 گھنٹے ہی ہوئے تھے، لیکن یوں لگتا تھا جیسے ہفتوں گزر گئے ہوں۔ مسافروں کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ چلو بیٹھو بھی، یا یوں ہی کھڑے رہو گے؟ لیلا نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، اور عمران چاروں جانب ایک طائرانہ نظر ڈال کر ایک میز کے گرد بچھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے ابھی تک ایک لفظ منہ سے نہیں نکالا تھا۔ بوڑھا جوڑا رو رہا تھا، اور ایک پادری نما شخص جیب سے اپنی مقدس کتاب نکال کر خاموشی سے پڑھنے لگا۔ جوزف ساتھ والی میز پر تھا، اور مس جوگنس بلاکس چونک کی طرح اس سے چپکی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد انہیں گرم گرم کافی اور سموسہ نامی کوئی چیز کھانے کے لیے دی گئی۔ وہ سب گرم گرم کافی میں الجھ گئے۔ طیارے کے کیپٹن کو ہوش آ گیا تھا، وہ بھی ہال کمرے میں ایک ریوالور والے کے ساتھ اندر داخل ہوا، اور عمران کی میز کے گرد بچھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ مسلسل عمران کو گھور رہا تھا۔ کیا بات ہے بڑے بھائی، تم یوں کھا جانے والی نظروں سے مجھے کیوں گھور رہے ہو؟ آخر میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ عمران نے خوف سے کانپتے ہوئے کیپٹن سے مخاطب ہو کر کہا، میں تمہیں نہیں گھور رہا، بلکہ جان بچانے والی نظروں سے دیکھ رہا ہوں۔ البتہ پہلے شکریہ قبول کرو کہ تم نے میری جان بچائی ہے، اور مبارکباد بھی، کیونکہ تم نے بڑے ہی نامناسب حالات میں طیارے کو بحفاظت اتارا ہے۔ اور اب اپنے بارے میں بتاؤ کہ تم کون ہو؟ کیا ان کے ساتھی ہو یا ایئر سروس میں پائلٹ ہو؟ کیپٹن نے مدھم لہجے میں کہا۔ عمران نے گاؤدی پن سے کہا، تم نے جو دونوں باتیں سوچی ہیں وہ غلط ہے۔ نہ میں پائلٹ ہوں، نہ ہی میں ان مجاہدوں کا ساتھی ہوں۔ حال البتہ چھوٹے موٹے طیارے ضرور اڑا لیتا ہوں۔ کیپٹن بڑبڑایا، ناممکن، میں ٹیسٹ پائلٹ ہوں اور میں خود بیلی لینڈنگ کا ماہر ہوں، لیکن ان حالات میں طیارہ اتارنے کا مجھے حوصلہ نہیں ہو سکا۔ تم یقیناً ان کے ساتھی ہو، اسی لیے تم نے اتنے اعتماد سے طیارہ اتارا ہے، اور یہ بھی جھوٹ بولا ہے کہ تم چھوٹے موٹے طیارے اڑاتے رہے ہو۔ کنکرڈ کو عام پائلٹ نہیں چلا سکتے۔ عمران نے کافی کا گھونٹ بھر کر کہا، دیکھو کیپٹن، یہ نہ بھولو کہ پائلٹ بھی میرے ساتھ تھا، وہ میرے احکامات کی تعمیل کر رہا تھا۔ دوسرے، تم نے بہت ہی نیچی پرواز کر کے اس عجیب و غریب رن وے کا مشاہدہ کرنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ تم طیارے کو ہاتھ سے بلندی پر رکھ کر چکر لگاتے رہے تھے، جبکہ میں طیارے کو کافی حد تک نیچے لے آیا تھا، اور ان لوگوں کی اسکیم سمجھنے میں مجھے کسی قسم کی دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ کیپٹن خاموشی سے کافی پینے لگا۔ وہ عمران کو اب بھی گھور رہا تھا، لیکن تعریفی نظروں سے۔ پھر لاؤڈ سپیکر پر آواز ابھری، حضرات، ہم آپ کو اپنے عجیب و غریب گھر میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری کافی پسند آئی ہوگی۔ ہم ہر طرح سے اچھے مہمان ثابت ہوں گے اور آپ کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں دیں گے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ آپ کے طیارے کو اغوا کیا گیا ہے۔ اغوا کرنے کا مقصد بھی چاروں مجاہدین آزادی نے دوران سفر آپ لوگوں کو بتا دیا ہوگا۔ اب غور سے سنیے، اس وقت آپ جہاں موجود ہیں یہ روس کا ایک بحری اسٹیشن ریسرچ سینٹر ہے، جس پر مجاہدین آزادی کا قبضہ ہے۔ یہاں پر کام کرنے والے روسی مجاہدوں کی قید میں ہیں آپ لوگ، اور آپ لوگوں کو اور طیارے کو اس وقت تک یرغمال میں رکھا جائے گا جب تک ہم اپنے کچھ خاص مقاصد حاصل نہیں کر سکتے۔ لہٰذا میں گزارش کروں گا کہ ہمارے عملے کے ساتھ الجھنے کی کوشش نہ کی جائے، ورنہ کسی قسم کی زیادتی کے ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ آپ لوگوں کی ہر طرح سے خدمت کی جائے گی، لیکن اس کے جواب میں ہم صرف اتنا ہی چاہیں گے کہ آپ ہمارے احکامات پر آنکھیں بند کر کے عمل کریں۔ آپ کو تھوڑی دیر بعد دوپہر کا کھانا دیا جائے گا، اس وقت تک آپ اپنے کمرے دیکھ لیں۔ ہمارے ساتھی آپ کی رہنمائی کریں گے، اور آپ بھی ان سے پورا تعاون کر کے کسی ناخوشگوار واقعے کو وقوع پذیر نہیں ہونے دیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ادھر ادھر گھومنے پر سختی سے پابندی رہے گی۔ حکم عدولی کرنے والے کو سخت سزا دی جائے گی۔ فرار کی کوشش موت کے مترادف ہوگی۔ آپ خود اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اس برفانی موسم میں فرار ہونا موت کو دعوت دینے کے برابر ہے، جبکہ ہم خود ہی آپ لوگوں کو چھوڑ دیں گے۔ آپ لوگوں کو ہم ہر طرح سے خوش رکھیں گے۔ آپ یہاں سوئمنگ پول میں آزادی سے نہا سکتے ہیں، ڈانسنگ ہال میں میوزک سن سکتے ہیں، رقص کر سکتے ہیں، فلمیں دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے آدمیوں سے صرف مطلب کی گفتگو کی جائے۔
فضول باتوں یا سوالوں سے احتراز کیا جائے۔ عمران نے اسپیکر پر ابھرنے والی آواز کو نظر انداز کرتے ہوئے کیپٹن سے پوچھا، کیپٹن کیا تم نے کسی ایئرپورٹ سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی تھی؟ ہاں، ریوالور والا لیکن بڑا چلاک نکلا، اس نے بھی کسی ایئرپورٹ سے رابطہ قائم نہیں ہونے دیا۔ دوسرے وہ مجھے کچھ ایسے راستوں سے لایا تھا کہ راستے میں نہ تو کوئی طیارہ نظر آیا تھا اور نہ ہی کوئی بحری جہاز، حتیٰ کہ شکاریوں کے ٹرالر تک نظر نہیں آ سکے۔ البتہ 1 گھنٹے بعد ہماری تلاش لازماً شروع ہو گئی ہوگی، لیکن وہ لوگ ہمیں ہرگز تلاش نہیں کر سکیں گے، کیونکہ یہ بات ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی کہ ہم اس برفانی جہنم میں اغوا کر کے ہمیں لایا گیا ہوگا۔ ہاں، البتہ اگر کسی مصنوعی سیارے نے ہماری تصویر کھینچ لی ہو تو یہ علیحدہ بات ہے، ورنہ ہم تک وہ لوگ نہیں پہنچ سکیں گے۔ بہت خوب، تو یہ لوگ حادثے ذہین ثابت ہوئے ہیں۔ طیارہ اتارنے کے لیے بھی انہوں نے کافی سے زیادہ خصوصی انتظامات کیے ہیں۔ کم از کم یہ ربڑ کے دبیز رن وے کا چکر زندگی میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔